میلاد مصطفیٰ مناؤ اور سیرت مصطفیٰ کو اپناؤ۔ آج اگر ہم میلاد مصطفیٰ میں آئے ہیں، میلاد مصطفیٰ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، اے محبوب کا میلاد منانے والوں، صرف میلاد ہی نہ مناؤ بلکہ محبوب کی سیرت کو بھی اپناؤ۔ میرے محبوب جب اس کائنات میں تشریف لائے، حضور کی آمد سے قبل کیا تھا؟ ظلم تھا، جہالت تھی، ہر طرف اندھیرا تھا۔ آمنہ کے لال اس کائنات میں تشریف لائے، میرے محبوب نے جہالت کو ختم کیا اور اپنے غلاموں کو علم کا درس عطا فرمایا۔ میرے محبوب کی آمد سے قبل اندھیرا تھا، جب میرے محبوب اس کائنات میں تشریف لائے تو میرے محبوب جب اس کائنات میں آئے تو رب نے سارے زمانے کو بھی روشن فرما دیا۔ اب حضور نے آ کر اپنی امت کو کیا تعلیم ارشاد فرمائی؟ نوجوان بھی بیٹھے ہیں یہاں پر، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، آؤ جس نبی کے میلاد کی محفل میں آئے ہو، میرے محبوب نے اپنے غلاموں کو پیغام کیا دیا؟ میرے محبوب کی آمد سے قبل باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ آج کے اس دور میں جو نوکروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اس سے بدتر سلوک باپ کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ میرے محبوب اس کائنات میں تشریف لائے، محبوب نے غلاموں کو بتایا۔ میرے محبوب کی آمد سے قبل ماں کی عزت نہیں تھی، ماں کی قدر نہیں تھی، ماں کے ساتھ بھی لوٹیوں والا سلوک کیا جاتا تھا، وہ کہ نکرانیوں والا سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ میرے محبوب اس کائنات میں تشریف لائے، حضور نے آ کر بتایا، لوگوں یہ باپ تمہارا نوکر نہیں، رب نے اس باپ کو تمہاری جنت کا درمیانہ دروازہ بنا دیا ہے۔ میرے محبوب اس کائنات میں تشریف لائے، حضور نے آ کر یہ پیغام دیا، میرے غلاموں اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یہ ماں اس لیے نہیں کہ تم اس کو تنگ کرو، تم اس کی نافرمانی کرو، یہ وہ ماں ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے رب نے تمہارے لیے جنت کو رکھ دیا ہے۔ آؤ میلاد مصطفیٰ میں آنے والے میرے محبوب کے غلاموں، میلاد مصطفیٰ کا یہ پیغام بھی لے کر جاؤ، اپنے والدین کا احترام کرو، اپنے والدین کی عزت کرو۔ میرے محبوب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، اگر میں نماز عشاء ادا کر رہا ہوتا، حضور فرماتے میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوتا اور میں سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، حضور فرماتے ہیں اگر میری والدہ مجھے آواز دیتی یا محمد، میرے محبوب فرماتے میں لبیک کرتے ہوئے اپنی ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ اب یہ انداز اپنا کر میرے محبوب نے قیامت تک آنے والے غلاموں کو بتایا، اے میرا میلاد منانے والے میرے غلاموں، میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں، اگر تم نے مجھے راضی کرنا ہے تو تم اپنے والدین کو اپنے ساتھ راضی کرو۔ میلاد مصطفیٰ پر جہاں پر میں نے بات کی وہاں پر سیرت مصطفیٰ کو بھی اپناؤ، کہ اگر ہم یہاں پر میلاد منانے آئے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا شخص کہ جس کے والدین اس کے ساتھ ناراض ہیں، باپ ناراض ہے، ماں ناراض ہے، وہ یہاں پر میلاد کی محفل میں آیا ہے، میلاد والے نبی کا صدقہ جب گھر میں جاؤ، آج ہی جا کر باپ کے قدموں میں بیٹھ جانا اور باپ سے یہ گزارش کرنا، اے میرے والد میں جنت میں نہیں جا سکتا جب تک تمہاری رضا شامل نہ ہو، جب تک تم مجھ سے راضی نہ ہو۔ اگر کسی کی ماں ناراض ہے، ماں کے قدموں میں بیٹھ کر پاؤں کو ہاتھ لگا کر کہنا کہ مجھے معاف کر دو، وہ پوچھیں گے بیٹا کیا ہوا؟ کہنا آج میں اپنے نبی کے میلاد کی محفل میں گیا تھا، آج نبی کے میلاد کی محفل میں گیا، وہاں سے یہ سبق ملا، میلاد منانے والوں ہمارے محبوب نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اگر تم چاہتے ہو کائنات کا رب تمہارے ساتھ راضی ہو، تم اپنے والدین کو اپنے ساتھ راضی کرو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ میں اکثر یہ وظیفہ اپنی گفتگو میں بیان کرتا ہوتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتاؤ میں کامیاب ہو جاؤں، کسی اچھی منزل پر پہنچ جاؤں، حالات بہتر ہو جائیں، رزق میں برکت آ جائے، میری دعائیں قبول ہوں۔ میں کہتا ہوں ہر بندہ اپنا اپنا انداز ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز اس کی پابندی کرو،
اس کے ساتھ ساتھ ایک آسان سا وظیفہ یہ ہے، جو بندہ چاہتا ہے وہ کامیاب ہو، نوجوان یہاں پر بالخصوص بیٹھے ہیں، جب آپ رات کا وقت ہو سونے سے پہلے 5 منٹ، زیادہ نہیں تو کم از کم 5 منٹ اپنی ماں کے قدموں میں جا کر ماں کے قدموں کو دبایا کرو۔ رات کو سونے سے قبل باپ کے پاس جا کر باپ کے قدموں کو دبایا کرو اور دبا کر کہا کرو ابا جی میرے لیے دعا کرو، ماں جی میرے لیے دعا کرو۔ جب صبح کا وقت ہو اٹھ کر ماں کے قدموں میں جا کر کہا کرو امی جان میرے لیے دعا کرو، ابو جان میرے لیے دعا کرو۔ کوئی مانے نہ مانے، میرا یقین کہتا ہے جو بندہ یہ اپنا معمول بنا لیتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ دوسرا میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ پیغام ہے۔ یہ دیکھو کتنی خوبصورت اس گاؤں میں بھی سجاوٹ بھی ہوئی، لائٹنگ بھی ہوئی، ہر جگہ، ہر شہر، ہر گلی، ہر محلہ، ہر گھر، ہر مسجد، ہر دکان سجی ہے۔ کیوں سجائی ہے؟ آمینہ کے لال اس کائنات میں تشریف لائے ہیں، ہم حضور کی آمد پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم نے اپنے محبوب کی آمد پر گھر تو سجا لیے، ہم نے مسجدیں تو سجا لی، ہم نے دکانیں تو سجا لی، کیا کوئی ایسا بھی خوش قسمت ہے جس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی ہو یار ہم نے بازار، گلیاں، مسجد سب کچھ سجایا، آؤ اپنے چہرے کو اپنے محبوب کی سنت کے ساتھ سجا لیں۔ میلاد مصطفیٰ کا پیغام یہ ہے۔ میلاد مصطفیٰ صرف یہی نہیں کہ بس تقریریں کی، لنگر کھایا چلے گئے۔ آؤ میلاد والے نبی نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے۔ کیا کوئی ایسا خوش قسمت ہو کہ جو کہے آقا کے میلاد پر آیا ہوں اور میں نیت کرتا ہوں، میرے ساتھ وعدہ نہیں، اپنے دل میں رب سے وعدہ کر لو کہ محبوب کے میلاد میں آیا ہوں، داڑھی شریف میرے محبوب کی سنت ہے اور میں پتہ نہیں داڑھی کے ساتھ کیا کرتا ہوں، میلاد والے محبوب کی سنت پر عمل کر کے گھر کو تو سجایا، بازار کو تو سجایا، میں اپنے چہرے کو اپنے محبوب کی سنت کے ساتھ سجا لوں۔ میرا یہ یقین کہتا ہے جو بندہ اپنے چہرے پر اپنے محبوب کی سنت کو سجائے گا اللہ اس دنیا میں بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ کیا، لائٹنگ کی، محفل میلاد، لنگر شریف کا اہتمام، سب کچھ کیا۔ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، مجھے بتاؤ آپ کی اس مسجد میں نماز فجر کے وقت کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے وقت کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ ہم اہل سنت کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میری گفتگو میں اگرچہ چند باتیں کڑوی ضرور ہوں گی، لیکن جو حکیم دوائی دینے والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کڑوی دینی ہے یا میٹھی دینی ہے، وہ اس بات کا اندازہ رکھتا ہے۔ اب اگر یہ سوال کریں کہ کتنے نمازی ہوتے ہیں تو یقیناً اس پر ہمیں بڑی مایوسی ہوگی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے سب کچھ کیا، مجھے یہ تو بتاؤ میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ جو نہیں پڑھتے وہ بھی بول جائیں، آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ سارے بولو آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ کیا چاہتے ہو محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے؟ کیا چاہتے ہو کہ محبوب ہمارے ساتھ راضی ہوں؟ آؤ میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں، میلاد مصطفیٰ کا یہ پیغام لے کر جاؤ۔ نماز دین کا، سارے بولو نماز دین کا، نماز مومن کی، نماز میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آؤ میلاد مصطفیٰ کا یہ پیغام لے کر جاؤ، نماز ہم پر فرض ہے۔ جو بندہ ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اگر ہم سارے اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں، کوئی عید پڑھتا ہوگا، کوئی کبھی کبھار جمعہ پڑھتا ہوگا، کوئی کبھی کبھار نماز پڑھتا ہوگا، یہ حدیث پاک ہے جو بندہ جان بوجھ کر 5 نمازیں نہیں، 4 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں جہنم کے دروازے کے باہر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔
اب اگر ہم غور کریں کتنی بار ہمارا نام جہنم کے دروازے کے باہر لکھا جا رہا ہے۔ او میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں، آج یہ نیت کر کے جاؤ کہ ہمارے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، مومن کی معراج نماز، دین کا ستون نماز، انسان کے لیے راحت نماز میں ہے، رزق میں برکت نماز کے ساتھ ہے، دلوں کا سکون نماز کے ساتھ ہے، مسلمان اور کافر میں فرق نماز کا ہے۔ او میلاد مصطفیٰ میں یہ نیت کر کے جاؤ کہ آج سے میں نیت کرتا ہوں میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ کہ سارے کوشش کریں گے جی نماز کی، کہ سارے یہ کوشش کریں کہ ہم 5 وقت کے نمازی بنیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس محفل میں ایک بندہ بھی نمازی بن گیا تو اس کی برکت سے اللہ ہم سب پر کرم فرمائے گا۔ یہ میلاد کی محفل اللہ اس کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ تو سارے حضرات یہ کوشش کریں گے کہ سارے یہ نیت کریں محفل میلاد میں آئے اور میلاد والے محبوب نے ہمیں پیغام کیا عطا فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے ہمیں کیا پیغام دیا۔ آج ہم جتنے بیٹھے ہیں ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے ساتھ، دوسرے کی تیسرے کے ساتھ، یہ سب سلسلہ چل رہا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی سنتیں بے شمار ہیں، داڑھی شریف سنت، مسواک سنت، امامہ شریف سنت، یہ تمام سنتیں۔ ایک سنت میرے محبوب کی یہ بھی ہے کہ میرے محبوب معاف فرمایا کرتے ہیں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، سینے بھی ہم لگا رہے ہیں، اندر سے بغض ہمارے نہیں جا رہا۔ او میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں میں 2 باتیں بتا رہا ہوں، اگر ہم اس پر عمل کر لیں ہمارے گھروں میں سکون آ سکتا ہے، ہماری زندگیوں میں اتفاق آ سکتا ہے۔ ایک ہے ہم معاف کرنا سیکھ لیں اور دوسرا ہے ہم معافی مانگنا سیکھ لیں۔ کیا چیزیں دو جی؟ ایک ہے معاف کرنا سیکھ لیں، دوسرا معافی مانگنا سیکھ لیں۔ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے اور ہم بیٹھے میلاد کی محفل میں ہیں، آؤ یہاں پر نیت کر کے جاؤ، ہمارے محبوب نے تو ہمیں بڑا محبتوں کا درس عطا فرمایا ہے۔ نیت کر کے جاؤ جس کا دل میں نے دکھایا میں جا کر اس سے معافی مانگوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی سے جا کر معذرت کرے، اگر اس کی شان میں کمی آ جائے تو قیامت کے دن اللہ کا رسول اس کو عزت عطا فرمائے گا۔ اور میں اگر شان میں کمی آ گئی تو تم مجھ سے لے لینا، اللہ کا رسول تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ محفل میلاد میں یہ نیت کر کے جاؤ، اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا، کسی کا حق مارا، کسی پر ظلم کیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، میلاد کی محفل میں آئے، میلاد والے محبوب کا یہ ہمیں پیغام ہے کہ جا کر اس سے معذرت کرو۔ یار میں میلاد میں گیا تھا، وہاں سے یہ پیغام ملا ہے، جس نبی کے میلاد میں گیا تھا اس نبی کا واسطہ تم مجھے معاف کر دو۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا دل کسی نے دکھایا ہے، آپ کو کسی نے ستایا ہے اور آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے، محفل میلاد میں آنے والوں یہ نیت کرو، کل جا کر اس کو کہوں گا میں آقا کے میلاد میں گیا تھا، وہاں پر میں نے یہ سنا تھا میرے محبوب تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتے ہیں، جاؤ میں نے تمہیں میلاد مصطفیٰ کا صدقہ معاف کر دیا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں جو معاف کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرتا ہے، اور فرمایا وہ اس کی مشکل کو دور کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی کے لیے ایک آسانی پیدا کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے 100 آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اس لیے میلاد مصطفیٰ کا یہ پیغام ہے، اگر کسی کا دل دکھایا ہے معافی مانگ لو، اگر کسی نے آپ کا دکھایا ہے تو اس کو معاف کر دو۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہے۔ اب چونکہ اگر زیادہ گفتگو کو لمبا کیا جائے تو اس سے یہ ہوگا گفتگو لمبی ہو جائے گی لیکن صبح نماز فجر ہماری رہ جائے گی۔ نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو اب ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں بلکہ اس کی پابندی کریں۔ ربیع الاول شریف میں ویسے بھی اپنا معمول بنائیں کہ اپنے محبوب علیہ السلام پر درود پاک کی کثرت کیا کریں۔
حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک اس کو اپنی عادت بنائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے صدقے اللہ آپ کو گناہوں سے بچائے گا، اس کے صدقے آپ کو حضور کی محبت کے اندر قرب نصیب ہوگا۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اس کو خواب میں میرے محبوب کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو درود پاک کی کثرت کریں، کوشش کریں، ہر وہ کام جب بھی قدم اٹھاؤ، قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لو یار میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، میرے محبوب کا عمل کیا تھا، میرے محبوب کا پیغام کیا ہے، میرے محبوب نے انداز کون سا عطا فرمایا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی آمینہ کے لال کی مرضی کے مطابق گزاریں گے، رب کعبہ کی قسم ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ جب ہم اپنی زندگی اپنے محبوب کی غلامی میں گزاریں گے، اس کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ میری دعا ہے آپ جتنے بھی احباب محفل میلاد میں آئے، رب ذوالجلال سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے بھی احباب نے محفل میلاد کا انعقاد کیا، اس میں کسی بھی طریقے سے حصہ لیا، رب ذوالجلال سب کو دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ ہم جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں یہ کوشش کریں کہ اپنی اولادوں کو دین کا درس دیں، اپنی اولادوں کو دین کا درس دیں۔ آپ کی مسجد میں قاری محمد اویس رضا صاحب ہیں، آپ کوشش کریں ان کے پاس بچوں کو بھیجیں اور انہیں کہیں بچوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کر دو۔ اب جس بچے کے بچپن میں سینے میں عشق مصطفیٰ آ جائے گا، میرا یقین کہتا ہے بڑے ہو کر والدین کا نافرمان نہیں فرما بردار ہی رہے گا۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ آج دنیاوی تعلیم کے لیے کتنے اخراجات ہو رہے، اگر کسی کو 25,000 30,000 بھی خرچ کرنا پڑے تو ہم کہتے نہیں جی بچہ پڑھ جائے۔ مجھے بتاؤ جس کو پروفیسر بناؤ گے، ڈاکٹر بناؤ گے، انجینئر بناؤ گے، اگر کل وہ تمہاری نماز جنازہ نہ پڑھا سکا یا نہ پڑھ سکا تو وہ اتنے اخراجات تمہارے کس کام کے ہیں؟ میں نہیں کہتا سب کو ہی عالم بناؤ، اگر بناؤ گے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کوئی نہیں، لیکن کم از کم اولاد میں ایک تو گھر میں عالم دین ہونا چاہیے، صحیح عقیدہ ہونا چاہیے۔ آپ کی اولاد کو اپنے عقیدے کا، اپنے نظریے کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب اگر بندہ دنیا سے جاتا ہے، نماز جنازہ کا وقت ہے اور بیٹا مصلی پر کھڑا ہے اور کھڑے ہو کر کہتا ہے میرے باپ نے مجھے دین پڑھایا ہے، عالم بنایا ہے، اب میں اپنے باپ کی نماز جنازہ بھی خود ہی پڑھاؤں گا۔ دیکھو پھر اس باپ کی شان کیا ہوگی کہ جس کا بیٹا خود عالم دین ہوگا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اس لیے سارے حضرات یہ کوشش کریں جہاں پر اولادوں کو دنیاوی تعلیم دلوا رہے ہو وہاں پر دینی تعلیم کی طرف کوشش کرو۔ لوگ کہتے ہیں بیٹا نافرمان ہے، بات نہیں مانتا، گھر میں بے سکونی ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے پاس ایک ہی حل ہے، آؤ رب کے دین کی طرف، آؤ اسلام کی طرف۔ رب نے ساری کی ساری کامیابی اسلام میں رکھی ہے، آؤ ذرا اسلام پر عمل تو کرو، قدم تو اٹھاؤ، عمل کر کے دیکھو، اولادوں کو اس طرح متوجہ تو کرو۔ جب آپ اسلام پر عمل کرو گے اس کی برکت سے اللہ آپ کی